اس حوالے سے گزارش یہ کرنا ہے کہ گزشتہ کل یعنی یسٹرڈے جو رات کو العصر میں جشن ہوا تھا، اس میں ایک مسئلہ غلط بیان ہو گیا اور اسی مسئلے میں تھوڑی سی کمی رہ گئی، یعنی مسئلہ تو غلط بیان نہیں ہوا لیکن اس کا تھوڑا سا مزید ایکسپلینیشن ہونا ضروری تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور اس غلطی کی جانب مجھے متوجہ کرے، مجھے خود احساس ہوا تو میں نے یہ ایک مختصر سا کلپ ان لوگوں کے لیے تیار کروایا جنہوں نے کل رات کی جشن کی تقریر سنی تھی، اور جو غلط مسئلہ بیان ہوا وہ اصل میں مریض کے صدقے اور بکرے وغیرہ کے حوالے سے تھا۔ وہ مسئلہ یوں تو غلط نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم فتویٰ بتا رہے تھے آیت اللہ سیستانی کا، ان کے اعتبار سے وہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں وضاحت کو مکمل کروں، یہ گزارش کر دوں کہ کل رات کی تقریر میں 4 مناسبتیں جمع ہو گئی تھیں۔ مولا کا حالت رکوع میں انگوٹھی دینا، وہ بھی 24 ذی الحجہ یعنی مباہلے کے دن واقعہ پیش آیا۔ حدیث کسا کا نازل ہونا اور اس کے حوالے سے آیت تطہیر، یہ واقعہ شب مباہلہ کا تھا جس میں میری اسپیچ ہو رہی تھی۔ خود مباہلے کا دن اور مباہلے کا واقعہ، اور پھر جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، پنجتن کا 3 دن کے روزے میں افطار کے موقع پر غریب و یتیم و مسکین کو اسیر کو کھانا دے کر سورہ دہر کا نازل کروانا۔ تو اتنے سارے موضوعات جمع تھے اور مومنین کرام بہت تھکے ہوئے تھے کیونکہ مسلسل 2 دن سے میلبرن کے مختلف علاقوں میں مختلف فنکشن ہو رہے تھے۔ باوجود میری کوشش کے 90 منٹ کی اسپیچ ہو گئی تھی اور اس میں یہ مسئلہ بیان کرنا بھی ضروری تھا، تو وقت کی کمی اور موضوعات کی کثرت کی وجہ سے بعض چیزیں واضح نہیں ہو سکی۔ اب اس سے پہلے کہ میں اپنے اس مختصر سے کلپ کو اختتام پہ لے جاؤں، پہلے تو یہ عرض کر دوں جب آج مومنین نے ایک سوال کیا، جو چیزیں میں بعد میں واضح کرنے والا ہوں اس کے بارے میں کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن ایک سوال کیا کہ مولانا یہ مسئلہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا، کہاں ہے؟ تو میرے ہاتھ میں یہ آیت اللہ سیستانی کی کتاب توضیح المسائل کا اردو ترجمہ ہے، اور اس کتاب میں ایک چیپٹر ہے وہ اشخاص جو اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے۔ مال ان کا ہے لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس میں آیت اللہ سیستانی نے 4 افراد کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 نابالغ بچہ، نمبر 2 دیوانہ یا پاگل، نمبر 3 وہ انسان جو دیوالیہ ہو اور بینکرپسی کی کیفیت ہو، اور نمبر 4 جو کل میں نے عرض کیا تھا، یہ توضیح المسائل کا اردو ترجمہ میرے سامنے کھلا ہے اور اس کا مسئلہ نمبر 2250 فرماتے ہیں انسان کو اختیار ہے کہ مرض الموت کے عالم میں اپنے آپ پر یا اپنے اہل و عیال پر اور مہمانوں پر ان کاموں میں جو فضول خرچی شمار نہ ہوتے ہوں جتنا چاہے صرف کرے۔ اسی طرح اگر اپنے مال کو اس کی اصل قیمت یعنی مارکیٹ ویلیو پہ بیچے یا کرائے پہ دے تب بھی کوئی اشکال اور حرج نہیں، لیکن اگر مثلا اپنا مال کسی کو بخش دے اس مرض موت میں یا مارکیٹ ویلیو سے کم پہ فروخت کرے، تو جتنی مقدار اس نے بخش دی ہے یا جتنا اس نے مارکیٹ ویلیو سے کم پہ فروخت کیا، وہ اگر اس کے مال کے 1/3 یا 1/3 کے برابر یا کم ہو تو اس کا تصرف اور استعمال صحیح، اور اگر 1/3 سے زیادہ ہو تو وارثوں کی اجازت دینے کی صورت میں تصرف صحیح ہوگا، لیکن اگر وارث اجازت نہ دیں تو 1/3 سے زیادہ میں اس کا تصرف باطل ہے۔ یہ وہ ٹکڑا ہے کہ جس کی وضاحت مجھے کرنا
پڑھ رہی ہے، جو غلط مسئلہ ہے وہ اردو کتاب میں نہیں آیا. آیت اللہ سیستانی کی یہ کتاب منہاج الصالحین، اس کا والیوم 2 جزء ثانی. اصل میں یہ کتاب مرحوم آیت اللہ محسن حکیم کی تھی، اس کے بعد مرحوم آغا خوئی نے اس میں اپنے فتوے شامل کیے، اور اس کے بعد تو حوزہ علمیہ نجف میں یہ بہت ہی پاپولر کتاب ہو گئی، ہر مرجع اسی میں اپنے فتوے شامل کرتا. منہاج الصالحین والیوم 2، اس کے اندر یہی چیپٹر ہے، وہ لوگ جنہیں اپنے مال کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے. اور عربی والی اس کتاب کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی ہے. یہاں رک کے ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ اکثر میں اپنے مجالس میں جب مسئلہ بتاتا ہوں تو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ مسئلہ مجلس میں بیان کرنا صحیح موقع نہیں ہوتا ہے، یہ اس کا صحیح فورم نہیں. صرف اس لیے مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ ذہن میں خیال آ جائے کہ یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے. تفصیلات پھر آپ علماء سے پوچھیں یا اس کی الگ سیشن ہو. تو اسی لیے مکمل تفصیل کے ساتھ وہ مسئلہ، خاص طور پر اس قسم کے مسائل مجلس میں نہیں آ سکتے. آیت اللہ سیستانی عربی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 5 آدمیوں کو اپنا مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. نمبر 1 نابالغ، جو اردو توضیح میں بھی تھا. نمبر 2 پاگل. نمبر 3 جو اردو توضیح میں الگ سے نہیں بتایا، پاگل کے ساتھ ملایا، صفی، وہ آدمی جو پاگل نہیں ہے لیکن اتنا سمجھدار بھی نہیں ہے کہ صحیح جگہوں پہ مال خرچ کر سکے. نمبر 4 بینکرپٹ، اور لکھتے ہیں نمبر 5 مرض موت. اچھا، اب یہ مسئلے کا خلاصہ پہلے سمجھ لیجئے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ وہ اس کی موت سے مل جائے، تو پھر جو وہ تصرفات کرے گا اس کو صحیح نہیں مانا جائے گا، ایک شرط کے ساتھ. اگر کوئی آدمی مریض ہے اور وہ اپنے مرض سے ٹھیک ہو گیا اور بعد میں مرا تو بالکل ایک ہیلدی آدمی کی طرح سے ہے، جو تصرفات چاہے کرے اپنی زندگی میں، چاہے پورا کا پورا اپنا مال کسی کو دے جائے، ملین کی پراپرٹی خالی $1 میں کسی کو دے. لیکن ایسا مریض کہ جس کی بیماری موت سے جا کے مل جاتی ہے، اور جو وہ تفصیل لکھ رہے ہیں اس سے پہلے ایک جملہ مجھ سے سن لیجئے سمجھنے کے لیے. تو ایسے مرض میں جو آدمی ہو جو اس سے موت سے ملے گا، اب اپنے مرض میں جو تصرفات وہ کر رہا ہے یہ سمجھیے کہ جیسے یہ مر گیا. یہ مر گیا. جب کوئی آدمی مر جائے تو وہ اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کرنے کا حق رکھتا ہے. یعنی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے بعد میرے 1/3 مال کو فلاں جگہ خرچ کرو. اگر 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرے تو یہ وصیت ڈیپینڈ ہے، وارث راضی ہوں کہ چلے کوئی بات نہیں، $100 تھے، اس نے 33 کی وصیت کی تو ٹھیک، $40 کی وصیت کی تو جو ایکسٹرا $7 ہے 33 اور 40 کے بیچ میں، یہ وارثوں پر ہے. اصل میں یہ ان کا حق ہو گیا. اگر وہ کہیں چلے ہم اپنا حق چھوڑتے ہیں، وارث راضی ہو جائے تو وہ بھی صحیح ہوگا. لیکن اگر وارث راضی نہ ہو تو 33 سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ باطل ہے، غلط ہے، وہ خرچ نہیں ہوگا. اور وارث راضی ہونے میں بھی شرط ہے کہ وہ بالغ ہو. اگر نابالغ وارث راضی ہے تو نابالغ کا راضی ہونا کافی نہیں. یہی حکم ہے مریض کا جو بیماری میں مر جائے گا. سمجھیے کہ وہ مر چکا. اب جو وہ تصرفات کرتا ہے، جو کر چکا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا میرے بات کرو، جو اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں کر چکا، وہ اگر 1/3 کے اندر ہیں تو صحیح، اور 1/3 سے زیادہ ہیں تو وارثوں کی اجازت لینا پڑے گی، اور وارثوں میں بھی بالغ. اچھا، اب اگر اس نے اپنی اس بیماری میں کچھ تصرفات کر لی اور کچھ کے لیے وصیت کر دی، مثلا $100 تھے، $25 اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے گیا موت والی بیماری، اور کوئی وصیت نہیں کی، تو پورے 25 بالکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ 1/3 سے کم ہے. لیکن اگر اس نے کچھ وصیتیں بھی کی ہوئی، 25 یہ ہے، 25 کی وصیت کی ہے، تو یہ تو ٹوٹل مل کے 100 ہوگا، 50 ہوگا.
اور اسے رائٹ تھا 1/3 کا. تو 1/3 تک تو اس کی وصیت اور زندگی کے تصرفات ویلڈ ہیں, اس سے زیادہ وارثوں سے پوچھنا پڑے گا. اچھا, اب مسئلے عربی کتابیں بہت زیادہ ہیں, میں مختصر عبارت پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ اپنی اس بیماری میں جو وہ خرچے کر رہا ہے تو 1/3 تک چلیں گے, ان خرچوں سے کیا مراد ہے؟ فرماتے وہ خرچے اس میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے, یعنی وہ 1/3 والا مسئلہ نہیں, وہ خرچے تو 100% ویلڈ ہیں. کون سے؟ جو وہ اپنے ضروری کاموں کے لیے خرچ کر رہا ہے, مگر مثلا کوئی چیز کھانے کی, کھانا پینا جب تک زندہ ہے, کھانا پینا, دوائیاں, اپنے اہل و عیال کا خرچہ, بچوں کے اسکول کی فیس, مثلا مہمان آئے تو مہمان کے اوپر جو خرچ کر رہا ہے اگر وہ اس کی شان کے مطابق ہے, یعنی فضول خرچی نہیں, تو وہ خرچے جو وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے مہمانوں پہ خرچ کر رہا وہ تو بالکل ویلڈ ہے, اس کے اندر 1/3 کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, وہ تو 1/3 میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے وہ جو خرچے کر رہا ہے جو لین دین ہے لیکن مارکیٹ ویلیو کے حساب سے, مثلا وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے مگر اتنے ہی پیسے کی جو مارکیٹ ویلیو, یا اپنا کوئی مکان یا دکان رینٹ پہ دے رہا ہے لیکن اتنے رینٹ پہ جو مارکیٹ ویلیو, تو وہ بھی بالکل ٹھیک. جو اس نے بیچا 10 لاکھ کی پراپرٹی بیچی تو 10 لاکھ آ گئے نا اس کے مال میں, اور وہ آخر میں وارثوں کو ملے. یا جو اس نے رینٹ دیا 5,000 پر منتھ اس ڈالر پہ, تو وہ رینٹ تو جتنا مارکیٹ ویلیو ہے وہ تو وارثوں کو مل رہا ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک ہیلدی اور نارمل آدمی. لیکن آغا سیستانی اس میں لکھتے ہیں اعتراض اور اشکال ان تصرفات اور استعمالات میں جو فری میں ہوتے ہیں, یعنی جس کے بدلے میں کچھ نہیں ملتا, جیسے وقف. وہ مرض موت میں کوئی چیز وقف کر گئے, مسجد کے لیے, امام باڑے کے لیے, یتیموں کے لیے, یہ تو چلا گیا اس کے مال سے, اس کے بدلے وارثوں کو تو کچھ نہیں مل رہا. وہ صدقہ, جو وہ مرض موت میں صدقے دے رہا, یہ تو ون وے ہے نا کہ جا رہا. والعبرہ, جو اس کا لوگوں پہ کوئی حق باقی ہے, اس نے کہا بھائی میں معاف کرتا ہوں, جو وہ معاف کر رہا ہے اتنا وارثوں کو نقصان ہو رہا, کیونکہ اگر معاف نہیں کرتا تو یہ پیسہ جن لوگوں کی گردن پر ہے ان کو واپس کرنا, لوٹانا واپس ہوتا. والہبہ, جو گفٹ وہ اپنی اس بیماری میں دے رہا بغیر عوض کے. گفٹ کی 2 قسمیں, ایک تو یہ کہ آپ کسی کو اس شرط پہ گفٹ دیں کہ تم بھی مجھے واپس کرو گے, لیکن جو عام طور پہ ہمارے یہاں کہ ویسے ہی گفٹ دے رہا, کسی کی شادی میں اس نے بھجوا دیا کہ میں تو بیمار ہوں, نہیں آ سکتا ہوں, لفافہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے $100 $50 بھجوا دیا, بچے کی برتھ ڈے میں بھجوا دیا, یہ ہبہ. اور اسی طرح سے یہ وہ چیزیں ہیں جو یک طرفہ ہے, اس کے بدلے کچھ آ نہیں رہا, یہ اس میں اعتراض ہے. اور اسی طرح سے جو 2 طرفہ معاملات ہیں, لین دین ہے, وہ کچھ دے رہا ہے تو بدلے میں لے رہا ہے, لیکن وہ جو لے رہا ہے وہ مارکیٹ ویلیو سے کم ہے. جیسے کوئی چیز بیچ رہا ہے لیکن مارکیٹ ویلیو سے کم ہے. کوئی چیز کسی کو رینٹ دے رہا ہے کہ چلو میرا مکان لے لو, مکان کا رینٹ 5,000 ہے, وہ کہہ رہا ہے چلو تم 2,000 دے دینا. اگر عام حالت میں دے دے, وہ صحت مند ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر ایسی بیماری میں جس میں وہ مرے گا, جس کے نتیجے میں مارکیٹ ویلیو سے کم کے نتیجے میں اس کے مال میں کمی واقع ہوگی, فرماتے اس میں اشکال ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, لیکن اقوا یہ ہے کہ یہ تصرفات صحیح نہیں ہیں اور وارثوں سے پوچھنا پڑے گا اگر یہ 1/3 سے زیادہ. یہ بھی اگر 1/3 کے اندر 10 لاکھ کا مکان اس نے 5 لاکھ میں بیچا تو 5 لاکھ کم آئے اس کے پاس, یہ 5 لاکھ جو کم آئے, نہیں آپ مثال بدل دیں, 10,000 کا مکان اس نے 6,000 میں بیچا, تو یہ جو 4,000 کم آئے, 4,000 یہ اگر 1/3 کے اندر ہیں تو چل جائے گی. لیکن اگر یہ 1/3 سے زیادہ ہیں, اسی طرح جو گفٹ وہ دیتا, جو ہمارے ہاں تو اتنا گفٹ تو نہیں دیا جاتا, یہ جو صدقہ وہ دیتا یا جو کسی پہ وہ حق معاف کرتا, یہ سب 1/3 سے کم ہیں,
تو 1/3 کا تو رائٹ مرنے والے تک کو ہے، یہ تو ابھی زندہ، وہ صحیح رہیں گے، اور 1/3 سے زیادہ ہیں تو وارثوں سے پوچھنا پڑے گا، اور وہ بھی بالغ وارث۔ اور پھر یاد رکھیے گا کہ 1/3 کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اپنی زندگی میں وہ دے رہا ہے ایسی موت والی بیماری میں، اور جو اپنے بعد وصیت کر کے گیا ہے، دونوں کو ملا کر 1/3 کے اندر ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ تو وضاحت تھی، یہ غلطی نہیں تھی کل کے مسئلے میں، یہ وضاحت تھی کہ صرف یہ کہا گیا کہ تصرفات اس کے غلط، لیکن پھر 1/3 سے زیادہ وارث راضی ہوں تو ٹھیک ہے، یہ رہ گیا۔ ہاں، غلطی اس کے بعد کے مسئلے کی تھی، صدقہ۔ تو جیسا آغا سستانی نے بھی لکھا کہ جو صدقے دے گا وہ نہیں چلیں گے اگر وہ 1/3 سے زیادہ، جو ہمارے یہاں 1/3 سے زیادہ نہیں ہوتے۔ تو بعض مراجع جو اس مسئلے کو اسی طرح مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی صدقہ بھی نہیں چلے گا، لیکن آغا سستانی مسئلہ نمبر 1124 عربی بک فرماتے ہیں کہ صدقہ اگرچہ ان چیزوں میں شامل ہے جو مرض موت میں پابندی، لیکن ظاہر یہ ہے کہ جو صدقہ مریض اپنی شفا یابی اور عافیت کے لیے دیتا اور وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے، فضول خرچی نہیں ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے، اور وہ بالکل صحیح مانا جائے گا، اور اس میں 1/3 میں وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو کل جو مثال دی تھی کہ بکرا ذبح کیا بیمار نے اپنے لیے، تو وہ اپنے لیے نا، تو وہ بالکل صحیح ہے، اس کا کوئی تعلق بیماری والے مسئلے سے نہیں ہے، اور سمجھے نارمل آدمی۔ یہ ایک وضاحت ضروری تھی اس کے اندر۔ اب اگر آپ دیکھیں تو مسئلے سے مسئلے نکلیں گے، لیکن اتنا بیان بھی کافی ہے۔ کل کے 90 منٹ کی سپیچ پلس یہ اس وقت 18 منٹ بہت زیادہ ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ کہ جس طرح موت والی بیماری میں اپنے کھانے پینے، دواؤں، مکان کا کرایہ، بچوں کا خرچہ، یہ صحیح ہے استعمال، اسی طرح اپنے لیے جو صدقہ وہ دے رہا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 1/3 تک اس کو اجازت ہے، کیونکہ 1/3 تک تو مرنے کے بعد بھی اجازت ہوتی، اس سے زیادہ وارثوں سے پوچھنا ہے، بشرطے کہ بالغ ہو۔ اور اگر نابالغ ہیں تو ان کا پوچھنا بیکار ہے، اگر بالغ نابالغ دونوں تو بالغوں سے پوچھ کے ان کے میراث کے حصے میں سے اس کو کاٹا جائے گا۔ یہ وضاحت میرے خیال میں ضروری تھی کل رات کے مسئلے کے بعد، کیونکہ بعد میں اندازہ ہوا کہ بہت سے مومنین اور مومنات کے لیے یہ ایک بالکل نیا مسئلہ تھا، بالکل ان کو اس کی تفصیلات تو چھوڑیں، سرسری باتیں بھی نہیں معلوم تھی، تو میری عدم وضاحت، جو وضاحت نہیں کی، وہ غلط فہمی پیدا کر سکتی تھی۔ اللہ ہم سب کو مسائل کو صحیح طریقے سے سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمارے ان مراجع کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، جن کی مدد سے دین ہمارے لیے اتنا آسان ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔